بسم اللہ الرحمن الرحیم تمسک بالدعا کأنک لا تعرف علاجا غیرہ، دعا کے ساتھ ایسا جڑ جاؤ کہ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج تم جانتے ہی نہیں۔ دعا از دا بگننگ آف سکسیس۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یا اللہ، میں آپ سے منافع بخش علم، حلال اور پاک رزق اور مقبول عمل کی دعا کرتی ہوں۔ جو اللہ سے معاملہ درست کر لیتا ہے، اللہ پاک لوگوں میں بھی اس کا معاملہ درست فرما دیتے ہیں۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے، دعا نوک نیزہ سے زیادہ اثر کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور بلند درجہ اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا اترتی ہے، پھر دعا اس سے جا ملتی ہے تو دونوں قیامت کے دن تک کشتی لڑتے رہتے ہیں، یعنی دعا اس بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ اے سبب پیدا کرنے والے رب، کوئی خوبصورت سبب بنا کر میری ان تمام راہوں کو ہموار کر دے جن کے لیے میرا دل پریشان ہے۔ آمین ثم آمین۔ شفا تو ہر وقت مانگنی چاہیے، صرف بیماریوں سے نہیں، حد سے بڑی ہوئی خواہشات سے، کسی کے خلاف پیدا ہونے والے بغض سے، حسد سے، شر سے، نفرت سے، کینہ سے، دل کو گرد آلود کر دینے والی سوچوں سے اور ذہنی سکون چھین لینے والے انسانوں سے۔ اللہ کریم ہمیں ذہنی، قلبی، روحانی اور جسمانی شفا کلی سے نوازے، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بہترین ادائیگی اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک میرا اللہ دلوں کا ہمراز ہے۔ اے میرے رب، میرے دل سے ہر اس چیز کی محبت نکال دے جسے تو پسند نہیں کرتا۔ آمین۔ یا اللہ، آج جتنے بھی ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ زندگی کی کم ترین سطح پر جو سلوک انسان سے کیا جاتا ہے، وہ اسے ساری عمر نہیں بھولتا۔